بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد مشتاق سلفی۔ آج ہم بات کریں گے سلام اور اس کے فوائد کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر 6 حق بیان فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق جو ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملیں تو آپ اس کو سلام کہیں۔ تو سلام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے کہ وہ جب بھی اس سے ملے تو اسے وہ سلام کہیں۔ اور سلام کو عام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور سلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر باہمی محبت کا جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں اذا فعلتم تحاببتم، جب وہ تم کام کرو تو تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے، پیار بڑھ جائے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں بتلائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کریں۔ تو اس طرح سے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پیار وہ بڑھا دے گا۔ اور پھر یہ سلام یہ نیکی کا سبب بھی ہے، نیکی کا باعث بھی ہے کہ سلام کرنے سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، تو ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر اسی طرح سے دوسرا شخص آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ پھر ایک شخص آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، مسلمانوں کا آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کا باعث بھی ہے۔ اور پھر کچھ اس کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ذکر فرمائے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کا پہلا ادب یہ ہے کہ لیسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کہے، جو عمر میں چھوٹا ہو اسے چاہیے کہ بڑی عمر والے کو وہ سلام کہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمار علی القاعد، جو پیدل چلنے والا ہے، یہ سواری کے اوپر ہے، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والقلیل علی الکثیر، فرمایا کہ جو تھوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ کو سلام کہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے آداب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، کہ آداب ہیں ہمیشہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو جب بھی ملے تو پیار سے اور محبت سے وہ پیش آئے، اور سلام میں وہ پہل کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں چھوٹے بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ عنصر پایا جائے گا، اور بڑوں کا ادب جو ہے وہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے والدین نے جو ان کی تربیت کی ہے تو انہوں نے اپنے بڑوں کا احترام کیا ہے۔ پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ وہ گزرتے ہوئے جب بھی کسی بیٹھے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، یا سارے ہی چل رہے ہوں آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت مطالعہ ہے۔ تو یہ ہے تو چھوٹی سی سنت، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ، اور مسلمانوں کا آپس میں پیار جو ہے وہ اس سے بڑھتا ہے۔ تو آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر چونکہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، بالخصوص جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مسافر طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس ماحول اور معاشرے کے اندر ہمیں رہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہر وقت آتے جاتے ایک دوسرے سے ملتے اٹھتے اور بیٹھتے
ہمیں اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی ہم سلام کو عام کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ تدخل الجنت بالسلام، کہ صرف سلام کو عام کرنے سے ہی انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔